الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، ہنستے مسکراتے رہیں، سدا آباد رہیں، خوش رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں یہ دعا بھی ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کی دعاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اسلامک چینل معاویہ لو اسلام، اور میں ہوں قاری وقار گوندل۔ جس طرح میرے ناظرین و سامعین جانتے ہیں کہ میرے اس چینل پر اسلامک وظائف اور قرآن و سنت میں مذکور دعائیں سکھائی جاتی ہیں۔ آج کا جو وظیفہ ہے، آج کی جو دعا ہے، بہت ہی اہمیت کا حامل وظیفہ اور دعا ہے، اور یہ ہر بندہ مومن کی ضرورت ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں جس کو اس وظیفے کی ضرورت نہ ہو، جس کو اس وظیفے کی طلب نہ ہو۔ اور وہ کون سا وظیفہ ہے، وہ کون سی دعا ہے؟ وہ ہے دعائے استخارہ۔ احباب ذی وقار، مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ایک بات یاد رکھیں کہ آج کل استخارہ کرایا جاتا ہے دوسرے لوگوں سے استخارہ نہیں کرانا، بلکہ استخارہ بندے نے خود کرنا ہے۔ اور اس کا جو طریقہ احادیث مبارکہ میں سکھلایا گیا ہے اس کے مطابق کرنا ہے۔ جب اپنی طرف سے آپ کریں گے من گھڑت طریقہ اور خود ساختہ طریقہ لگائیں گے تو وہ قرآن و سنت کی سراسر مخالفت ہوگی، تو اس طرح نہ کیا جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں دعائے استخارہ اس طرح سکھلاتے تھے جس طرح قرآن مجید کی کوئی صورت ہو۔ تو اب آپ خود اندازہ فرما لیں کہ یہ وظیفہ کتنا اہمیت کا حامل ہے اور ہر بندہ مومن کو کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کو کوئی حاجت ہو وہ 2 رکعت نماز ادا کرے، پھر یہ دعا پڑھے۔ اور اس میں جو لفظ آتا ہے نا، حاذل امرا، اس کی جگہ اپنی حاجت کا نام لے۔ یعنی جس کو کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی حاجت ہے، مثال کے طور پر کسی نے اپنی بچی کا، اپنے بچے کا رشتہ کرنا ہے، کہیں سے وہ تلاش کر رہا ہے، اس کی بات چیت چل رہی ہے، تو اب وہ استخارہ کرے، یعنی اللہ سے مدد مانگے۔ نماز 2 رکعت پڑھے نفل، اس کے بعد یہ دعا مانگے، یہ وظیفہ کرے، اللہ سے مدد مانگے، سوال دراز کرے کہ یا اللہ اگر اس جگہ رشتہ کرنا میرے بچے یا میری بچی کے لیے درست ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ہماری مدد فرما، یہ ہمارا رشتہ ہو جائے، اور اگر ہمارے لیے یہ رشتہ اچھا نہیں ہے تو ہمیں اس سے بچا اور اس سے بہتر نعم البدل عطا فرما۔ اسی طرح کسی نے سفر پر جانا ہے، کسی نے کاروبار کرنا ہے، یہاں تک کہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، ہر معاملے میں آپ استخارہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ اس کام میں آپ کے لیے بہتری فرما دے گا، اور اگر بہتر نہ ہوا تو اللہ آپ کو اس سے بچا لے گا۔ تو چلیے جناب، چلتے ہیں آج کے اپنے اس وظیفے کی طرف۔ وظیفہ یہ پڑھنا ہے آپ نے، دعا میں یہ مانگنی ہے نماز کے بعد، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم
فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب۔ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به۔ یہ دعا ہے جناب، اس دعا کو اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ جس کو زبانی یاد نہ ہو وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد یہ دعا دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، یہ وظیفہ دیکھ کر بھی کر سکتا ہے۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں اور پھر آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کتنی کامل دعا ہے۔ اب دیکھیں، اندازہ فرمائیں کہ بندہ مومن کتنی عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے اللہ کے حضور سوال کر رہا ہے، اپنے اللہ کے حضور التجا کر رہا ہے۔ جب ان پیارے کلمات کے ساتھ اللہ کے حضور دعا مانگے گا، اپنی مشکل، اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد ضرور فرمائے گا اور اس کی مشکل جو ہے آسان ہو جائے گی۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رات کو خواب میں نظر آئے گا، کوئی خواب میں نظر نہیں آئے گا، بس بندے کا ذہن جو ہے اللہ تعالیٰ اس کام کی طرف پھیر دے گا اگر وہ کام اس کے حق میں بہتر ہوا، اور اگر وہ کام اس کے حق میں بہتر نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دے گا اور وہ اس کام سے بچ جائے گا، اس نقصان سے، اس مصیبت سے بچ جائے گا۔ تو میں اپنے معزز ناظرین و سامعین، اپنی ماؤں بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے روزانہ یہ کہتا رہتا ہوں کہ دین میں اضافہ نہ کریں، اپنی طرف سے چیزیں نہ ملائیں۔ اب استخارے کے بارے میں جتنی باتیں لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں، من گھڑت، خود ساختہ، اس کا طریقہ اور اس کے فضائل اور اس کے کمالات بتائے ہوئے ہیں، یہ شریعت میں منمانی ہے جو ایک بندہ مومن کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور بندہ مومن کو تو کما حق ہو دین اسلام کے مطابق ہی عمل کرنا چاہیے، اور وظائف اور دعائیں بھی وہ کرنی چاہیے جو قرآن و سنت میں مذکور ہیں۔ اپنی طرف سے نہ ان کی تعداد کو بڑھایا گھٹایا جائے، نہ ان کے الفاظ کو بڑھایا گھٹایا جائے۔ تو سنتے ہیں اس کا ترجمہ۔ اے اللہ، میں آپ سے آپ کے علم کی بدولت بھلائی چاہتا ہوں اور آپ کی قدرت کی برکت سے طاقت مانگتا ہوں، اور آپ سے بڑا فضل چاہتا ہوں، کیونکہ آپ طاقت رکھتے ہیں اور میں کمزور ہوں، اور آپ جانتے ہیں اور میں نادان ہوں، میں نہیں جانتا، اور آپ چھپی ہوئی چیزیں بھی جانتے ہیں۔ الہی، اگر آپ کے علم میں میرا یہ کام بہتر ہے میرے لیے دین اور دنیا اور انجام کار میں بھی، تو مقدر کر اس کو اور آسان کر اس کو میرے لیے، پھر مجھے بھی برکت عطا کر۔ اور اگر آپ کے علم میں یہ کام برا ہے میرے لیے دین اور دنیا اور انجام کار میں، تو دور کر دیجئے اس کو مجھ سے، اور دور کر دے مجھے اس سے، اور مقدر کر میرے لیے خیر جہاں کہیں ہو، پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ تو اباب ذکار کتنے پیارے کلمات ہیں، ان کلمات کو اپنا وتیرہ بنا لیں، اس وظیفے کو زندگی کے تمام معاملات میں شامل حال کر لیں۔ کوئی زندگی کا معاملہ ہو، کسی قسم کا بھی، ہر معاملے میں استخارہ کرنا
اپنا طریقہ بنا لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔